بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود تاجدار مدینہ سرور کلبوسینہ خاتم النبیین پر۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور زندہ دلوں کو تنویر چودھری کا سلام پہنچے۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ نوجوان وزیر کی طرف مڑا، مسکرا کر بولا، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ اگر اس کا 10واں حصہ آپ میرے نام کر دیں تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں گا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں تو؟ وزیر گھبرا گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے احکامات جاری کیے اور آدھی سلطنت وزیر کے نام کر دی اور اس کے ساتھ دوسرا حکم یہ جاری کر دیا، اس کا سارے قلم کر دیا جائے۔ وزیر حیران ہوا، پریشان ہوا اور بادشاہ سلامت کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، میں تمہیں 3 سوال دیتا ہوں، اگر تم ان تینوں سوالوں کا جواب دے سکے تو تمہارا پہلا جو ہے وہ حکم جاری رہے گا، دوسرا کینسل کر دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہارا دوسرا حکم برقرار رہے گا، پہلا حکم کینسل کر دیا جائے گا۔ دوسرے حکم کے مطابق آپ کا سر اتار دیا جائے گا اور پہلے حکم کے مطابق آدھی سلطنت آپ کے نام کر دی جائے گی۔ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو پہلا حکم برقرار رہے گا، دوسرا حکم کینسل کر دیا جائے گا۔ اگر تم تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، پہلا حکم کینسل کر دیا جائے گا، دوسرا حکم برقرار رہے گا۔ اس کے ساتھ بادشاہ نے لکھنا شروع کر دیا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے نصارے پر چوٹ لگائی اور بولا کہ تمہارا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ وزیر حیرت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں تمام دانشوروں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور تینوں سوال ان کے سامنے رکھتا ہے۔ ذہین ترین لوگوں کو جمع کرتا ہے، دانشوروں کو جمع کرتا ہے، لیکن وہ کسی ایک جواب پر متفق نہیں ہوتے۔ وزیر کو کوئی بھی سوال، کسی بھی تینوں میں سے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آخری دن وزیر خاک چھانتا ہوا شہر سے باہر نکلا اور دور کسی گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک جھونپڑی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر نے حیرت سے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے چھاپے میں رکھے، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے بولے کہ یہ دیکھیے، آپ کو یہ سارا ماجرا سمجھ آ جائے گا۔ وزیر نے دیکھا کہ بوری کے نیچے شاہی لباس پڑا ہوا تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین کے وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ وزیر بولا، کسی وقت میں بھی سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ سے ایک مرتبہ شرط لگانے کی غلطی کر دی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور کہا، میرا معاملہ آپ سے ذرا مختلف تھا۔ میں نے جواب بتائے اور آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر بادشاہ کو خیر آباد کہہ دیا اور اس کٹھیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں میرا کتا اور میں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حکماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا۔
اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ میرے تینوں سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلائی اور بولے کہ میں تینوں سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت میں ہوگا، لیکن تیسرے کے جواب کے لیے تمہیں قیمت چکانا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی گزارا نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی اور فقیر نے بولا زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ فقیر نے بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ فقیر رکا، دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب قابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے قیمت پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھا کر وزیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ فقیر نے کہا میں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک یہ دودھ کا پیالہ تم پی نہیں لیتے۔ یا تو تم یہ دودھ پی لو یا دوسری طرف جا کر اپنی گردن کٹوا لو۔ دودھ پی کر تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ اگر یہ تم دودھ کا پیالہ نہیں پیتے تو تمہیں رسوا کیا جائے گا، تمہاری گردن کاٹ کر تمہیں رسوا کیا جائے گا۔ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وزیر پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا، پیالہ اٹھایا، منہ کو لگایا، یہاں تک کہ سیلف ریسپیکٹ ہار گئی اور جان و مال سلطنت جیت گئی۔ وزیر پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا، یہاں تک کہ سیلف ریسپیکٹ ہار گئی، جان و مال اور سلطنت جیت گئے۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں نگل لیا۔ فقیر نے یہ دیکھا تو کہکا لگایا، بولے میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، جسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کو فراموش کرتا جاؤں گا، اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا۔ غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے زندگی کی تینوں حقیقتوں کو جان لو، زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی، خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کے قریب جا رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس ذلت کے احساس میں محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں درد اٹھی، وہ گھوڑے سے گر کر وہیں ڈیر ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں بھی زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان کر جینا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ آپ کو میرا یہ آج کا بولتا کالم پسند آئے تو اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔